عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امت، وہ قوم کہ جس پر پہلا حکم اللہ کا کوئی نازل ہوتا ہے، پہلی وحی کوئی نازل ہوتی ہے تو وہ اقرا کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ ہم نے تمہاری کامیابی اور ناکامیابی کو، ان تمام کو ہم نے علم اور تعلیم میں مضمر رکھا ہے۔ جو قوم علم اور تعلیم سے سرفراز ہوتی ہے، اللہ ایسی قوم کو سرخرو کرتا ہے اور ایسی قوم کو آباد کرتا ہے، اور جو تعلیم سے دور ہو جاتی ہے، جو علم سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو جو قوم چھوڑ دیتی ہے، تو پھر آزمائشیں اس کا مقدر ہوتی ہے، پھر مصیبتیں اس کا مقدر ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کو جب چھوڑ دیا تو پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، فتنے بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ طوفان آزمائشوں کا، فتنوں کا ہمارے سامنے ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ امت کہ جس پر قرآن کے ذریعے سے علم و تعلیم کا پہلا حکم اترتا ہے، آج یہ امت تعلیم سے کس قدر دور ہو چکی ہے۔ میں اس سخت دھوپ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ ایک حقائق ہیں جو بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم اور بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جائے تاکہ آج کے حالات، آج کے مسائل اور مشکلات جو ہمارے سامنے ہیں، ان مشکلات کی وجہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو علم اور تعلیم سے آراستہ ہو کر کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کا حکم دیا، آج ہم اگر اپنا سرسری جائزہ لیتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بڑے اہم اور سرکاری اعداد و شمار ہیں، وہ سرکاری اعداد و شمار میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار علم اور تعلیم پر ہے، ہمارے کامیابی کا دار و مدار علم جو ہے حاصل کرنے پر ہے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کا جو تعلیمی اسٹیٹس ہے، تھوڑا سا وہ سن لیجئے کہ آج ہمارے بچے تعلیم میں کہاں اور کس پائیدان پر کھڑے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اگر غور کریں تو ہمارے بچوں کا جو ریشو ہے، جسے ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، تعلیمی ریشو کہتے ہیں، ہمارے بچوں میں سے صرف اور صرف آپ دیکھیں کہ 6.33% بچے ایسے ہیں ہمارے جو 10ویں تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا جو ریشو ہے وہ 42% ہے کہ 42% تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 58% ہمارے لوگ، ہمارے بچے وہ ہیں کہ جن میں سے اکثریت کبھی اسکولوں کا اور کالجز کا چہرہ تک نہیں دیکھتی۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں میں سے صرف 6.33% بچے وہ ہیں جو 10ویں تک پہنچتے ہیں۔ اب 10ویں کے بعد 12ویں کو آپ آئیں تو ہمارے اس 6.33% کا معاملہ یہ 4.44% پر آ جاتا ہے، یعنی 2% بچے 10ویں سے 12ویں ہونے تک یہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ 12ویں سے پھر جو معاملہ گریجویشن تک آتا ہے تو یہ جو عدد ہے یہ 2.76% یعنی 3.25% پر آ جاتا ہے۔ 10ویں تک 6.5% جو بہت کم عدد ہے، اور پھر 12ویں تک یہ عدد 4.5 پر، اور پھر گریجویشن تک یہ عدد جو آتا ہے 2.76 پر آ جاتا ہے۔ اور ہمیں سن کر تعجب ہوگا کہ یہ عدد جب پوسٹ گریجویشن تک پہنچتا ہے، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل ایجوکیشن تک پہنچتا ہے، اعلیٰ معیاری تعلیم تک پہنچتا ہے، تو یہ جو عدد ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا، یہ 1% نہیں، آدھا فیصد بھی نہیں، 0.44% پر محمود ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچوں کی صرف 6.5% بچے 10ویں، 4.5% 12ویں، اور پھر 2.76% گریجویشن، اور پھر 0.44 یہ ہمارا عدد ہے تعلیم کا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس
जिसे खैर उम्मत कहा गया, ये वो कौम है कि जिसे कायद और रहनुमा बनाकर भेजा गया। लेकिन आज हमारा जो तालीमी रेशो और मेयार है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक दो बातें जिक्र करूंगा आपके सामने कि जो हमारा पूरे हमारे महाराष्ट्र स्टेट में कहें या फिर पूरे भारत में कहें, मैं महाराष्ट्र की एक छोटी सी मिसाल आपको दूं कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.5% है, 11.5। आप अगर देखें तो पुलिस महकमे में हमारे मुआशरे के मुस्लिम हजरात की तादाद कितनी है? 3.8%। आबादी कितनी है? 11.5%। और हमारी शराकतदारी महाराष्ट्र पुलिस में कितनी है? 3.8%। अभी मामला खत्म नहीं होता। अगर आप पूरे मुल्क का जायजा लें, हमारी आबादी 14.2%। पूरे मुल्क में पुलिस महकमे में मुस्लिम मुआशरे की तादाद 6.2%। आबादी है 14.2% और पुलिस महकमे में मुस्लिम मर्द और खवातीन हजरात की जो शमूलियत है वो 6.2%। अब ये हमारी कमियां खामियां यही खत्म नहीं होती। अगर आप हिंदुस्तानी फौज इंडियन आर्मी की तरफ जाएं तो ये तादाद 3% से भी कम हो जाती। 14.2% की आबादी और फौज में हमारा शुमार 3% से भी कम। अब ये मामला फिर यही खत्म नहीं होता। अगर हमारा जो IAS और IPS जो अधिकारी हैं पूरे मुल्क में, अगर उसका हम रेशो देखें तो वो रेशो आता है 3.4%। 3.4%। अब और ये तो पुलिस महकमे का मामला था। अगर आप अदलिया का रुख करें, अदालतों का रुख करें, तो जितनी मालूमात मेरे इल्म में है कि आज मुंबई हाई कोर्ट में आप देखें 57 काबिल एहतराम जजेस हैं। आप बताएं 57 उन मुंबई हाई कोर्ट के जजेस में मुस्लिम जज कितने हैं? 15, 12, 10, 5। अजीजान मोहतरम 57 में 2 जजेस मुस्लिम हैं और उनके नाम मैं आपको बता सकता हूं। और सिर्फ ये महाराष्ट्र का हाल नहीं, पूरे मुल्क भर में आप पुलिस महकमा ले लें, सरकारी महकमे ले लें, जुडिशरी को ले लें, अदालती नज्म निजाम को देख लें, मुंबई हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जजेस ये मुस्लिम मुआशरे की नुमाइंदगी करते हैं। अभी आप आज की तारीख में उठाएं जो काबिल सर एहतराम सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं, उन 34 उसकी तादाद है। तो उन 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आज की तारीख में मुस्लिम जज कितने हैं? 1 है। 1 है। आप देखें किस कदर हम तनस्सुल का इख्तिताब जो है, इनहितात का, पस्ती का शिकार होते गए। ये दर्द, ये तकलीफ हम किसे सुनाएं? ये दिल के बगोले, ये दिल के छाले किसके सामने रखे? ये दर्द किसके सामने रखे कि हम फरियाद करते हैं अदल और इंसाफ की, हम फरियाद करते हैं कि कानून की निगहबानी की जाए, लेकिन वो कौम कि जिसने 1857 से लेकर 1947 तक इस मुल्क को आजाद कराने में तमाम मजहब के मानने वाले भाइयों के साथ मिलकर अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर और कुर्बान कर दिया, कि जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, अपनी कुर्बानियां पेश की, अपने बच्चे पेश किए, अपने बूढ़े पेश किए, अपने उलमा को पेश किया और अपने खून से इस चमन को सींचा। और इस चमन को सींचने के बाद क्या हुआ? हम बस्ती का शिकार होते गए कि जहां हम इस मुल्क के पुलिस महकमे में शामिल होकर इंसाफ के और कानून के निगहबान बनते, हम सरहदों में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते, हम अदलिया निजाम में, अदालती निजाम में अपनी नुमाइंदगी पेश करते, हम कानून के निगहबान भी बनते, हम इंसाफ के निगहबान भी करते, जे जाए कि दूसरों से इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती, हम खुद अपना इंसाफ का मेयार कायम करते,
ہم منصف بھی بنتے، ہم انصاف کے نگہبان بھی بنتے، ہم قانون کے نگہبان بھی بنتے، کہ جنہوں نے اپنے خون کا قطرہ دے کر اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، کیا وہ اس ملک کے عدالتی نظام کو، قانون کے نظام کو، اس کے سرحدی نظام کو کیا یہ مضبوط نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم کہاں مسلکی جھگڑوں میں پڑ کے رہ گئے، ہم کہاں سیاسی اختلافات میں پڑ کر رہ گئے؟ ارے ہم اتنی پریشانیوں میں ہیں، ہمارے کندھوں پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، ہم نے اپنے سینے پر اتنے زخم کھائے ہیں، ہم نے اپنے سینوں پر اتنے چوٹ برداشت کیے ہیں۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے پاس آج اتنی فرصت نہیں ہے کہ کوئی غیر ضروری سیاست کرے اور ہم اس سیاست کا جواب دینے میں اپنی قوتوں کو صرف کر دے، اپنی توانائیوں کو صرف کر دے، اپنے اسباب کو صرف کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً یہ حالات جو پیدا کیے جاتے ہیں اور پیدا کیے جائیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کا مقصد ہے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا۔ امت مسلمہ کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی طور پر اپنا جواب دینا۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر نہیں بلکہ قلم سے دینا چاہتے ہیں، کتابوں سے دینا چاہتے ہیں، تعلیم سے دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کتنا بھی کوئی کتنا بھڑکانے کی کوشش کرے، یقیناً یہ سیاسی ٹریپ ہے اور ایسے بہت سارے جال آئیں گے، لیکن ہمارے نوجوان بچوں کو بھڑکنا نہیں ہے، ایسے بہکاؤ میں نہیں آنا ہے، کسی کے اشتعال انگیزی میں آ کر ہمیں کسی سے الجھنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا ہے، ہمارا مقصد ہے ہم اپنی تعلیم اپنے عمل کے ذریعے سے خیر امت بن کر دکھائیں گے۔ یہ ہمارا جواب ہوگا۔ کوئی سیاسی حربے اختیار کرے ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی نے تو سکھایا کہ ایک کا جواب پتھر نہیں محبت سے دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، نبی کے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، سبحان اللہ، میرے نبی پر پتھر برسائے جاتے، لیکن میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہی دعا کی، یا اللہ انہیں معاف کر دی۔ سبحان ارے اللہ، ہم وہ قوم ہیں، ہم کسی کے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، سبحان اللہ، کسی کے بہکائے میں آ کر ہمارے شولاپور کا نوجوان بھٹکنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ، جوش اور جذبات میں آنے والا نہیں ہے۔ پولیس سبحان اللہ، محکمہ اور مہاراشٹر گورنمنٹ یہ یقیناً کافی ہے، کوئی شر پسند ہے تو وہ سبحان اس کو اللہ، مکمل طریقے سے قانونی طور پر نپٹنے کے لیے پولیس پرشاسن کافی ہے، اور کوئی حالات بگڑتے ہیں تو ہماری محلے کے ذمہ داروں کی یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ پولیس محکمے کے رابطے میں رہے اور ان تمام باتوں کے بارے میں انفارم کرے اور امن کا ماحول بنائے رکھے، امن کا ماحول بنائے رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خیر امت بنا کر بھیجے گئے، دنیا کی قیادت و سیادت آپ کو دی گئی۔ اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا چاہتا ہے تو آسمان کو نقصان نہیں ہوگا، وہ تھوکنے والے کے چہرے پر ہی آئے گا۔ عزیزان محترم، آپ کو آسمان بننا ہے، سبحان اللہ، آپ کو آسمان بننا ہے، سبحان اللہ، تاکہ کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائے وہ انگلی اس کی طرف پلٹنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد بہت عظیم ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں اس امت کے نوجوانوں کے کاندھوں پر، تمہارے کاندھوں پر نوجوانان ملت اسلامیہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں کہاں فرصت ہے ایسے غیر ضروری سیاسی معاملوں میں دخل اندازی کرنے سبحان کی۔ اللہ، ہمارے لیے ہمارا قرآن اور ہمارے رسول پاک کافی۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی ذمہ داری ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ عزیزان محترم، اختتام میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، خدا کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔
مسلکی اختلافات، سیاسی انتشار، فکری اور نظریاتی اختلاف یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اختلاف کے باوجود اتحاد یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اختلاف کے باوجود اتحاد۔ امت مسلمہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد۔ تمام مومنین آپسی محبت، بھائی چارگی، شفقت اور محبت کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ، تم ایک جسم کی طرح ہو، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم اس درد میں شامل اور شریک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور درد ہو رہا ہے اور میرے سینے میں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، ہمارے سینوں میں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جو مومن ہوگا اسے دوسرے مومن کے درد سے درد ہوگا، دوسرے مومن کی تکلیف سے تکلیف ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایمان والے آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے، کبھی فرمایا جسم کی طرح، کبھی فرمایا عمارت کی طرح ہو۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ اب غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور فرماتے ہیں جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اختتام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر تعلیمی زکوٰۃ کے تعلق سے غور و فکر کریں۔ تعلیمی زکوٰۃ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہمارے بچے قابلیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، لیکن معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، اور اس معاشی کمزوری کی وجہ سے یہ بچے اپنی تعلیم آگے معیاری اور اعلیٰ تعلیم پوری نہیں کر پاتے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو قابل بچے ہیں، یہ جو تعلیمی اعتبار سے مضبوط بچے ہیں، ان بچوں کا نقصان ہوتا ہے اور یہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ امت کا، قوم ملت کا اہم ترین اور نہایت نفیس اثاثہ ہے کہ یہ جو قابل اور لائق اور تعلیمی اعتبار سے مضبوط بچے ہیں یہ ہماری امت کا یہ اثاثہ ہے، ہماری قوم کا اثاثہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے زکوٰۃ کے، ہم نے اپنے تعاون کے جو مصارف ہیں وہ طے کر رکھے ہیں اور ہم صحیح مصرف منتخب نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے یہ بچے یہ ضائع ہو جاتے ہیں، یہ قوم کی امانت، یہ قوم کا اثاثہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ یہ قوم کا اثاثہ آپ دیکھیں تو کہیں ہوٹلوں میں ٹیبل صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں کارخانوں میں مزدوری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہیں بازاروں میں بنڈیاں لگاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کہیں حمالی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ قوم کی امانت اور سرمایہ تھا، لیکن اسے امت کی طرف سے مدد نہیں ملی، اسے زکوٰۃ نہیں ملی، اسے تعاون نہیں ملا، لہذا اس نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور یہ امت کا اثاثہ برباد ہو کر رہ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ان بچوں کے ہاتھ میں جو غریب ہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، اور ہم نے اپنے شادیوں کے لیے اپنے بڑے بڑے بجٹ طے کر رکھے ہیں، ہمارے غیر ضروری فنکشنوں کے لیے بڑے بڑے بجٹ طے کر رکھے ہیں، لیکن ہم اپنے بجٹ میں سے، اپنی زکوٰۃ میں سے ان حقدار اور مستحق بچوں کے لیے تعلیمی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ نکالنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم،
اگر ان بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا جاتا، یہ قوم کے معمار بنتے، انہیں کتابیں دی جاتی تو یہ قوم کو تعمیر کرتے، انہیں تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تو یہ قوم کا، ملت کا اور ملک کا نام روشن کرتے، دیش کا نام روشن کرتے۔ لیکن ہم نے ان کی مدد کرنے کے بارے میں توجہ نہیں فرمائی، جس کی وجہ سے یہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی طرف آج تعلیمی زکوٰۃ کے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بالآخر کہتا ہوں، آپ حضرات سے خلوص گزارش کرتا ہوں، مخلصانہ اور بڑے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیں اور تعلیمی اداروں کو قائم کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں آج ہماری بچیاں جونیئر کالجز میں پڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں نکلتی ہے، ایک آدھ کو چھوڑ دیں تو کوئی سینئر کالج نہیں ہے۔ وہ بچیاں کہاں پڑھنے جائیں گی؟ اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آج ہمیں ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے، کالجز قائم کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارا اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، تعلیمی اداروں کو مضبوط کریں، جہاں جہاں بچہ مستحق ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اپنی تعلیمی زکوٰۃ اسے ضرور دیں۔ اور یاد رکھیں، حضور نے فرمایا آج صدقہ فطر کا دن ہے، آج صدقہ فطر حضور نے فرمایا کہ تمہارے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، رکے ہوئے لٹکے ہوئے رہتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے روزوں کی زکوٰۃ نہ ادا کریں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا صدقہ فطر ہے۔ ہر مرد و عورت پر، مذکر و مؤنث پر، بچے پر، بوڑھے پر، گھر کے ہر فرد پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نماز سے قبل ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی بھولے بسرے ادا نہیں کیا تو خدا کے لیے جائیں اور صدقہ فطر دیں۔ غریب کے گھر میں آپ کے صدقہ فطر کی وجہ سے آج تازہ کھانا ملے گا، تازی روٹی ملے گی۔ آپ اندازہ کریں ہمارے گھروں میں دعوتیں اڑ رہی ہو اور غریبوں کے گھر میں باسی چاول بچوں کو کھانا پڑا اور روٹیوں کے باسی ٹکڑے اگر انہیں کھانے پڑے تو بتائے ہماری عیدوں کا، خوشیوں کا کیا مطلب؟ تو صدقہ فطر جس نے نہیں ادا کیا، ابھی بھی وقت ہے، آج جائیں اور ڈھونڈ کر صدقہ فطر ادا کریں۔ بس اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔